أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میں آپ کو اپنا ایک بڑا پرسنل واقعہ سناتی ہوں کہ کچھ دن پہلے مجھے کووڈ ہو گیا تھا، اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے سمٹمز کی شدت ہوتی ہے، اس سے گزرنا پڑا۔ اور ایسی ہی ایک بے چین رات تھی کہ میری آنکھ کھلی اور مجھے لگا کہ جیسے مجھے ناک میری جو ہے وہ بند ہے، اور میں نے کوشش کی کہ میں وکس لگاؤں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو وکس کی جو مخصوص ایک جو خوشبو ہوتی ہے وہ میں سونگھ نہیں سکتی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں کوئی بھی پرفیوم اگر لگا کے دیکھوں تو مجھے کوئی بھی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ اور جیسے کہ کووڈ کا وائرس جو ہے وہ ہماری جو سونگھنے کی صلاحیت ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ کی سینس آف اسمیل جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی اسی سمٹم سے ابھی دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تو کافی بے چینی محسوس ہوئی کہ کبھی یہ پرفیوم لگا کے دیکھا، کبھی یہ عطر لگا کے دیکھا، لیکن کوئی خوشبو بھی جو ہے نہیں آ رہی تھی۔ لیکن مجھے اچانک قرآن کی آیتیں یاد آنا شروع ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ذکر کیا کہ وہ بابرکت ہستی جس نے تمہاری آنکھیں بنائی تاکہ تم دیکھ سکو، اور تمہیں سماعت عطا کی، اور تمہیں دل عطا کیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ایک عجیب و غریب کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی، اور مجھے اس قدر شدید اس بات کا غم ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا واقعی ہم کس قدر کم شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں جو ہیں بیش بہا نعمتیں جو ہیں عطا کی ہیں۔ اس وقت میں نے اٹھی، اور مجھے جسے کہتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب جذباتی کیفیت تھی، اور میں نے اٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اٹھ کر شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں صرف آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ نے کتنی نعمتیں جو ہیں عطا کی ہیں۔ اور میں بس ایک جذبات کا ایسا سیلاب تھا کہ بس اس میں میرے آنسو بہتے گئے، اور میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں چیزیں عطا کی ہیں، اور ہم واقعی کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ بہرحال پھر جسے کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ لگ گئی، اور کچھ فجر کے وقت جو ہے جب میری آنکھ کھلی تو پہلا جھونکا جو جسے کہتے ہیں جو مجھے محسوس ہوا، وہ جو اتنے میں نے پرفیومز لگا رکھے تھے ان کی خوشبوؤں کا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اتفاق تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت کا نزول تھا یا کیا، یا اس سمٹم کی کو اتنی ہی دیر رہنا تھا، لیکن بہرحال اس وقت مجھے اچانک سے ساری خوشبوئیں جو ہیں وہ محسوس ہونے لگیں، اور میں اٹھ کر جسے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھول گیا کہ کتنی کوئی خوشبو کس قدر خوبصورت ہے، یعنی کہ جو پرفیومز کی جو مختلف خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ گلاب کی خوشبو، موتیے کی خوشبو، اور یہ حسین تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف اس بات کا احساس تھا کہ میرا رب جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کی حمد اور شکر جو ہے وہ کس قدر بجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے، اس نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہم ان نعمتوں میں اس طرح سے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ نعمتیں اور یہ دنیا جو ہے یہ کووڈ کے وائرس کی طرح جو ہے ہمیں لپٹ جاتی ہے۔ اور جس طرح سے کووڈ کا وائرس جو ہوتا ہے نا، جو ہمارے ریسیپٹرز کو بیکار کر دیتا ہے کہ ہم خوشبو نہیں سونگھ سکتے، تو ہم اپنے رب کی خوشبو سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اس قدر ہمارے حواس پر حاوی ہو جاتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ منعم کون ہے، یہ نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پانا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے آگے جھکنا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے الحمید، کہ وہ تمام تعریف، تمام شکر کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمام کی تمام کائنات مٹ جائے، ختم ہو جائے، کوئی نعمتیں رہیں نہ رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں جو ہے وہ الحمید ہے۔ تمام تعریفیں، تمام ثنا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور ایک مومن کا سفر جو ہے، ایک مسلمان کا سفر یہی ہے کہ وہ خدا شناس ہو۔ یہ نعمتیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ ایک سفر ہے جو کہ نعمت سے شروع ہوتا ہے، اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، اور پھر یہ سفر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے جو کہ الحمید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنتیوں کا جب ذکر کیا سورۃ الحج میں، تو وہاں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت دی گئی طیب من القول، یعنی انتہائی پاکیزہ بات کی طرف، حق بات کی طرف۔ جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان تمام جا بجا نعمتوں کو جو اس کے ارد گرد پھیلی ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے الحمدللہ کہے۔ یہ سب سے خوبصورت کلمات ہیں جو پوری کی پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی عکاسی کر رہی ہے، چاہے وہ نعمتیں ہمارے اندر ہوں یا نعمتیں ہمارے ارد گرد ہوں۔ ہر چیز بول بول کر اپنے رب کا پتہ دے رہی ہے۔ لیکن جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہیں تو سمم بکمن عمیون، کہ ہم آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں، کانوں کے ہوتے ہوئے بہرے ہو جاتے ہیں، اور ہماری زبانیں جو ہیں ہوتے ہوئے جو ہے وہ بولنے سے محروم ہو جاتی ہیں، کیونکہ سب سے بڑا قول جو ہے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، وہ الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے انسان ہر چیز، ہر نعمت سے وہ جڑے کہ اس کا شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر کہا گیا وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور پھر اس رستے کی طرف گامزن ہو جائے، وہ رستہ جو الحمید کا رستہ ہے، یعنی طلب اس کی ہو جائے کہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ مجھے الحمدللہ تک لے کر گئیں، اور الحمدللہ کا رستہ جو سورۃ الفاتحہ جس سے شروع ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے جب ہم کہتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں یہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم حمد بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، جیسے خطبے کے شروع میں آتا ہے نا نحمدہ، کہ ہم اللہ کی جو ہے حمد بیان کرتے ہیں، یعنی ہم ہوں نہ ہوں، کوئی ہو نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کسی کی محتاجی نہیں، وہ تمام تعریفیں اور تمام ثنا کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ تو یہ الحمدللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا رستہ ہے، اور پھر انسان کا رستہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بن جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے رستے کا سالک ہو جائے، تو پھر اس کی تلاش جو ہوتی ہے وہ الحمید کے لیے ہوتی ہے، کہ الحمید کے رستے پہ میں چلتا چلا جاؤں، وہ جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اس کی ذات ہی تمام تعریفوں کی حقدار ہے۔ تو یہ پھر صراط الحمید کا رستہ ہے۔ تو وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، تو یہ جنت میں جانے والوں کا رستہ ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل جنت جو ہے وہ ڈھونڈ چکے ہیں۔ ان کی اصل جنت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی بارگاہ میں ہونا ہے، اور اس کی بارگاہ میں جو سکون ہے، اور اس کی بارگاہ میں اس کی عبادت جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جنت ہے، اور ان کو اپنے رب کی تلاش ہے۔ تو یہ تمام کی تمام دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کی عکاسی کرتی ہے، یہ بول بول کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ تمام باتوں میں اشارے ہوتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کی یاد میں بے چین تھے،
اور جب یوسف علیہ السلام اپنا کرتا ان کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں. یعنی جس سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ پھر جس سے کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ جس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں یہ کلمات کہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ تمام محبتوں کا حقدار ہے، جب اس سے محبت کی جائے اور اس کے رستے پر چلا جائے تو ہر نعمت جو ہے انسان کو وہ اپنے رب کا پتہ دیتی ہے. یہی در حقیقت معرفت کا سفر ہے کہ انسان جو ہے ہر نعمت کو اس طرح سے محسوس کرے کہ جیسے اسے اپنے رب کی خوشبو آتی ہو، اور وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرے اور اس رستے کی تلاش میں رہے کہ جو صراط الحمید ہے، جو الحمید کی طرف لے جانے والا رستہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس طرح سے سرشار ہوتا چلا جائے کہ اپنے رب کی طلب ہی بڑھتی چلی جائے اور نعمت سے زیادہ منعم کی خواہش ہو اور اس کی تلاش ہو کہ وہی تو اصل جنت ہے، اور اسی تک جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت تک لے کر جائے جو اس کا پتہ دیتی ہے. تو اسی دعا کے ساتھ آج ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.